مهتدی یا طاہری یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي يا ذكرك الجديد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور پروگرام لے کر ایک اور صبح میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خداوند متعال سے بہت زیادہ دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے. دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی، اولاد کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور آئمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین. سفینۃ النجات کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کو بنایا گیا سفینۃ النجات، نجات کا ذریعہ. ہر انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں اس در تک پہنچ جائیں، با عمل با کردار ہو کر. آج جمعے کا دن ہے، آپ کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد. ہر آنے والا جمعہ، ہر گزرنے والا جمعہ یہ مجھے اور آپ کو احساس دلاتا چلا جاتا ہے کہاں کمی رہ گئی میرے اعمال میں، آپ کے اعمال میں. جو یہ جمعہ گزر گیا بغیر اعلان کے، بتوقع جمعہ ہوگا کوئی بھی جس میں سنیں گے انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کی آواز اور پھر لبیک کہیں گے اور ان کے ناصران میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے. اسی کی آسانی کے لیے کوشش کی جاتی ہے اہل بیت ٹی وی سے وہ سب کچھ آپ تک پہنچے تاکہ کل کو اہتمام یہ جو بھی وسیلہ بنتا ہے نا میری اور آپ کی تربیت کا، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، مجالس کے ذریعے ہو، کتابوں کے ذریعے ہو، تاکہ ہم نجات حاصل کر لیں، تاکہ ہم اس راستے کو پہچان لیں. کون سا راستہ؟ اس کشتی تک جانے کا راستہ. اعلان ہو رہا ہے، ابھی بھی اعلان ہو رہا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. ہم سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آج جمعے کا دن ہے، وقت کے امام سے منسوب ہے، تو کوشش کریں گے اپنے وقت کے امام کی نصرت، معرفت، مدد کس طرح کریں تاکہ امام آئیں اور اپنے جد کا بدلہ لے سکیں اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے اس کشتی نجات میں سوار ہو سکیں. آج وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ. اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا میرے لیے بہت قابل احترام، بہت خوبصورت گفتگو سید قلب عباس رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامت رکھے. بہت شکریہ آغا صاحب، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے ایک اور اہتمام کیا ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر اس میسج کو، اس بات کو ہم سب کے لیے بیان کرنے کے لیے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤمنین و مؤمنات، حاضرین، ناظرین، مستمعین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. چونکہ آج سید الایام ہے، هذا اليوم ہوا یوم الظہور و سید الایام. اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، سردار کہا گیا ہے. یہ امام سردار ہے، دنوں کا سردار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن کو سردار ایام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یوم الولادہ ہے، یہ یوم الظہور ہے. یہ یوم آج کا جو دن ہے یہ ایام کی سرداری اس دن کو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ پروردگار نے اس دن کو بہت ہی پسند کیا ہے اور بہت ہی کمالات سے مملو ہے یہ دن. آج یوم الجمعہ بیداری کا دن ہے، محاسبہ کا دن ہے کہ ہم کیسے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں. اس لیے کہ جو حدیث اکثر آپ سنتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے راوی اور صاحب کتاب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے
کہ ممّعت ولم یعرف امامہ وزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، اس کائنات کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ شخص جاہل ہی نہیں مرتا بلکہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، جس مملکت میں ہوں، کوشش یہ کریں، خصوصاً میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ آج اگر جمعہ کا جب دن آئے، آپ جب صبح اٹھیں اپنے بچوں سے گفتگو کریں تو گفتگو کرنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ ہم دیباچہ امام زمانہ کی حیات کا ایک خلاصہ 10 منٹس 20 منٹس ہم اپنے بچوں کو بتا دیں۔ ہو از امام زمانہ؟ امام زمانہ کون ہیں، کہاں ہیں، غائب ہیں، کیوں غائب ہیں، اور ان کو بقیت اللہ کیوں کہا گیا؟ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ آپ کے لیے خیر ہیں۔ ایک ذرا خلاصہ ایبریویشن اپنے کڈس کو، اپنے بچوں کو، اپنے اجیال کو، اپنی نسلوں کو، اپنے اطفال کو ضرور بتائیں، تاکہ یہ بچے، ان کے اندر یہ امتزاج پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ آج ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں جو حجت خدا ہے۔ لہٰذا پیرنٹس، خصوصاً ماؤں سے گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں گے کہ ہر جمعے کی صبح کو اپنے بچوں سے امام زمانہ کے حوالہ سے آپ گفتگو فرمائیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی۔ ایک میری بہت ہی محترم کالر مومنہ ہے، انہوں نے فون کر کے ایک دن کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سے وقت کے امام کے قریب کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں۔ انہوں نے جو بتایا، جو مجھے آج تک یاد ہے، کہ میں نے اپنے بچوں سے ایک ہاتھ کا پرنٹ بنوا کر کمرے میں لگوایا ہوا ہے اور اس پہ لبیک یا مہدی لکھا ہوا ہے، اور میں اپنے بچوں سے روز کہتی ہوں کہ صبح اٹھ کر پہلے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور امام کے لیے لبیک یا مہدی کی صدا بلند کریں۔ یہ عمل گو کہ بہت زیادہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ رکھنے سے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات بچوں کے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں، اور واقعتاً جب ڈیلی وہ ایک اپنا تصور یہ کرے گا کہ یہ ہاتھ امام کا ہے، میں اس پہ بیعت کر رہا ہوں اور امام کو لبیک منہ سے ادا کر رہا ہوں، الفاظ ادا کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں اس کے شعور سے، لاشعور سے اس کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ مجھے لبیک کہنا ہے۔ اور پھر لبیک کہنے کی جو شرائط ہوں گی، لبیک کہنے کے بعد کے جو عوامل ہوں گے، اس پہ انشاءاللہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی غور و فکر کریں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک ظاہر ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ پریکٹیکل امام کی معرفت کروائیں۔ مثلاً آپ بتائیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کون تھے، ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کب سے ان کی امامت شروع ہوئی، امام کو پردہ غیب میں کیوں رکھا گیا، امام وقت آئیں گے تو کیا کریں گے۔ یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کے ذہن میں، ان کی فکروں میں، ان کی تھاٹ میں آپ کو ڈالنا ہے، اور انتظار کی جو ایک کوالٹی ہے نا، ویٹ کرنے کی، انتظار کرنے کی، پیشنس کی، وہ اپنے کڈس کو، اپنے بچوں کو، اپنے اطفال کو بتانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بچے آپ کے لیے فیوچر ہیں، یہی بچے دنیا بشریت کے سامنے اپنی تھاٹ کو رکھیں گے۔ اگر بچپن سے ان کے رگوں میں دوڑتا ہوا لہو جو ہے وہ اس کے اندر محبت امام وقت اگر شامل ہو جائے گی، اور ان کے قلب میں اہل بیت کی محبت، ان کا قلب مملو ہو جائے گا محبت اہل بیت سے، تو یقینی طور پر دیکھیں ایک حدیث پیغمبر مسلسل آپ سنتے ہیں، وہ دلیل کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ حدیث پوری اس طریقے سے ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ دو گراں قدر چیزیں، عظیم چیزیں، ثقیل یا اثقل چیزیں جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا انہما لن یفترقا، ممکن ہی نہیں، مستحیل ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہوں، سیپریٹ ہوں۔ کیوں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو اگر آج قرآن بشریت کے سامنے ہے معجزہ بن کے، تو مفسر قرآن بھی ہے، معلم قرآن بھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ معلم قرآن کون ہے، اس کا تعارف ہم اپنے بچوں سے کرائیں۔ صرف اور صرف یہ نہ ہو کہ ہم امام کے اسماء ان کو رٹا دیں، بلکہ امام کی مکمل معرفت کرانا بہت ضروری ہے بیداری کے لیے۔ بہت شکریہ، بالکل صحیح بات ہے، اور سب سے پہلے تو ہمیں خود بیدار ہونا ہے، خود کو احساس دلانا ہے، خود اپنا مقام پہچاننا ہے، اور پھر پہچانوانے کے قابل ہو جائیں گے، اپنی آنے والی
نسلوں کو. آج کا دن جمعے کا دن ہے اور میں نے علماء کرام سے بھی سنا ہے, کتابوں میں بھی ایک جگہ پڑھا ہے کہ ظہر کی نماز تک امام ذرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے ظہور کا انتظار کرتے ہیں, منتظر ہیں. ایکچولی اگر ہم منتظرین ہیں تو امام بھی منتظر ہیں ہمارے اس عمل کا کہ جو ان کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے. بے شک ظاہر سی بات ہے, قرآن کی آیت نے اعلان کیا ہے اور بشریت کو بیدار کر کے قرآن کی آیت یہ آواز دیتی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یہ ہماری جو زمین ہے نا, یہ ہماری جو کائنات ہے, اس کا وارث ہے, اور وہ وارث صالح میں سے وہ ہیں, اور صالح سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہماری اس کائنات میں جہاں جہاں جس کو آپ زمین کہتے ہیں, کل ارض کا مالک ایک وارث ہے, ایک مالک ہے, وہ حجت خدا ہے. اور رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج. سب سے عظیم عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کا انتظار کیجیے. بے شک. بٹ آپ کو انتظار کیسے کرنا ہے اس پر تفصیلی آپ سے گفتگو ہوگی. کوئی کال تو نہیں آپ کے پاس؟ نہیں. امام زمانہ کا پریکٹیکل آپ کو انتظار کیسے کرنا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ لبیک یا امام دیٹس انف؟ نو. اگر آپ یہ کہتے ہیں لبیک یا امام دیٹس ناٹ انف, بلکہ انتظار کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کسی ایک عظیم ضیف, عظیم گیسٹ کے آپ منتظر ہوتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. جب آنے والا آنے کا ارادہ بناتا ہے, آپ اپنے گھروں کو تیار کرتے ہیں, ریڈی کرتے ہیں, مجہز کرتے ہیں, گھر کو منور فرماتے ہیں. مجہز کرنے کے بعد بالکل گھر کو اور تمام چیزیں ان کے لیے فراہم کرتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ضیف, اتنا عظیم مہمان آ رہا ہے, اتنا عظیم گیسٹ آ رہا ہے, بہت گریٹ ہمارے پاس گیسٹ آ رہا ہے, ہم ایسی چیزیں فراہم کریں کہ ہمارا آنے والا جو شخص ہے, جو مہمان ہے, وہ خوش ہو جائے. تو اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یوم الجمعہ کو امام کا ظہور ہوگا اور کعبے کی جدار پر امام وقت ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے, دنیا بشریت سے امام گفتگو کریں گے, تو اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو صرف اور صرف کیا انتظار زبان سے ہوگا یا کردار سے انتظار ہوگا؟ یہ لفظ پر غور کیجئے. انتظار ہم کو پریکٹیکل اپنے کردار سے کرنا ہے, اپنے مورل کے ذریعے سے کرنا ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اس صراط پر لے کر آئیں جس صراط پر ہم کو مولا لانا چاہتے ہیں. یعنی امام وقت یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کربلا کے ماننے والے ہیں اور کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, نگاہوں کے سامنے کربلا کی قربانی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, تو کیمپینین آف امام حسین کی زندگی کو آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ دے ور ویری گریٹ پرسن. اگر آپ حبیب کو دیکھیں, جون کو دیکھیں, مسلم بن اوسجہ کو دیکھیں, تمام صحابیوں کو دیکھیں, تو کربلا کی منزل میں یہ تمام صحابی یقین کی منزل پر ہیں, عبادت کی منزل پر ہیں, اخلاق کی عظیم منزل پر یہ فائد ہیں. کیوں کہ امام کے فوج میں شامل ہونے کے لیے تقوی بھی چاہیے, اخلاق بھی چاہیے, عبادت بھی چاہیے, تعزیز بھی چاہیے, اور ان کے اندر تمدن بھی چاہیے, ثقافت اسلامی بھی چاہیے, صلۃ الرحم بھی چاہیے. یعنی تمام کمالات بشری جو انسانیت سے دور ہو چکے ہیں کمالات, ان کمالات کو اپنے وجود حیات میں, شعبہ حیات میں آپ کو لانا ہے, اور لا کر پھر اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا. اس لیے کہ افضل عبادت قرار دیا گیا ہے انتظار کرنا. جب آپ انتظار کریں گے تو what does it mean؟ یعنی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. انتظار یعنی ریڈی کرنا ہے, مجہز کرنا ہے امام وقت کی نصرت کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے, میں ایک جملہ اور عرض کر دوں تمام سامعین کی خدمت میں, دیکھ لیجئے, امام وقت کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بغیر بھی امام پوری کائنات کو فتح کر سکتے ہیں اور پورے کائنات میں پیس اور امن لا سکتے ہیں. لیکن یہ ہم سب کا شرف ہے کہ مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں. یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اکثر کہ پالنے والے ہمیں اس لائق بنا دے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں. اگر مولا نے ہمیں اپنے نوکروں میں شمار کر لیا, یہ ہمارا شرف ہے. امام زمانہ ہمارے محتاج نہیں ہیں, ہم ان کے محتاج ہیں. وہ امام زمانہ ہیں, ہم محتاج زمانہ ہیں. ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے, ہم وقت کے محتاج ہیں, وقت ان کا محتاج ہے. لہٰذا اس پر آپ غور فرمائیں اور وقت کے امام کا پریکٹیکل انتظار کریے. بالکل. اگر آج کل اپنے حالات, اپنے واقعات دیکھیں تو مشکل وقت تو ہے, جس کے لیے کہتے ہیں کہ روایات میں بھی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ امام منتظر اپنے قیام سے پہلے ایک مدت تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں گے. سوال کیا گیا کیوں؟ امام نے فرمایا ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا. البتہ غیبت امام کی دوسری
علامتیں اور وجوہات بھی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ کائنات، یہ زمین جب ظلم و جور سے مملو ہو جائے گی، بھر جائے گی، فل ہو جائے گی، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف تڑپتے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے سر، یہ تڑپتے ہوئے ابدان و اجسام، یہ انسانیت اور بشریت اور آدمیت کا قتل، ہر طرف چیختی اور پکارتی یہ انسانیت، ہر طرف تڑپتے ہوئے لاشیں، ہر طرف فغاں، ہر طرف تلاطم، ہر طرف درد، ہر طرف کرب، پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں ایک تلاطم ہوگا۔ اس وقت جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو حالات بہت زیادہ پر تلاطم ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مقصد ہی یہی ہے کہ زمین کائنات کو، ارض کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک جملہ یہاں پر اور عرض کر دوں، what does it mean؟ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کیا مطلب؟ یعنی امام آئیں گے تو انصاف قائم کریں گے، عدل قائم کریں گے، یعنی عدالت حیات میں بہت ضروری ہے۔ بغیر عدالت انسان کو عادل ہونا چاہیے اور منصف مزاج ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام آ کر عدالت ہی تو قائم کریں گے، امام آ کر انصافی تو کریں گے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظالم کو سزا دیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ ضرورت اس بات کی کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کہیں بے انصافی تو نہیں ہے، ہمیں منصف مزاج ہونا چاہیے۔ انصاف کے جو کمالات ہیں اس سے اپنے شعبہ حیات کو ہمیں مزین اور منور کرنا چاہیے، اس لیے کہ انصاف ایک عظیم دولت ہے، عدالت ایک عظیم دولت ہے۔ لہٰذا جب امام زمانہ آئیں گے تو عدل و انصاف سے کائنات کو بھر دیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری حیات میں انصاف ہے، ہماری حیات کے اندر عدالت ہے، ہم عادل ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمارے اندر انصاف پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مصلحت کو دیکھ کر تکلم کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں مصلحت مزاج بن کر زندگی گزارتے ہوں، جیسی مصلحت ویسی گفتگو، جیسے مصلحت ویسے کلام کرنا۔ لہٰذا امام یہ کہتے ہیں نہیں، مصلحت کی اتباع نہیں کرنا ہے بلکہ شریعت کی اتباع کرنا ہے، خدا کی اتباع کرنا ہے، توحید پروردگار کو اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے، رضا پروردگار کو اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ امام کی حیات کا اگر ایبریویشن آپ دیکھیں گے تو ہر لمحہ حیات امام یہ پروردگار سے کہتے تھے، پروردگار تو ہمارے عمل سے راضی ہے۔ اور ایک جملہ جو اکثر آپ پڑھتے ہیں، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، راضی ہو جا اس سے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تو کائنات کا، سنسار کا کریٹر ہے، پروردگار ہے، لیکن اس بندے کے بعد یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، ایسے شخص کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لا یملک، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، الا الدعاء، دعا کے علاوہ۔ لہذا ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور وقت کے امام کی طرف آنا ہوگا، اپنی نسلوں کو امام کی طرف لانا ہوگا، اپنے بچوں کو امام کی طرف لانا ہوگا۔ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر امام زمانہ کہاں ہے، ہماری تھاٹ میں امام کہاں ہے، ہمارے بچوں کی فکروں میں امام زمانہ کہاں ہے، کیا ہمارے بچوں کی تھاٹ میں امام زمانہ ہیں، ان کے افکار میں امام زمانہ ہیں؟ کیا ہم نے دیباچہ حیات حجت خدا کو ان کے شرائن میں انڈیلا ہے؟ کیا ہم نے بتایا ہے کہ حجت خدا کون ہے؟ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پیرنٹس کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے صراط حق سے، جادہ حق سے اور طریق حق سے ہٹ چکے ہیں، کچھ کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے۔ بھیا تعویذ سے کوئی نہیں ٹھیک ہوتا ہے، تعویذ بھی اثر نہیں کرتی جب آپ نے اس کی حیات میں وہ نور ہی اس وقت نہیں پھونکا جو نور ہدایت ہے۔ اس لیے کہ معصوم وہی ہوتا ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین شمع ہدایت، نور ہدایت، چراغ ہدایت اور باخرہ حیات بھی ہیں، باخرہ نجات بھی ہیں، کشتی نجات بھی ہیں۔ لہٰذا محبت ہمیں پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس صراط حق کی طرف لانا ہے اور انہیں باخرہ نجات پر سوار بھی کرنا ہے۔ اس لیے کہ باخرہ آپ کے سامنے ہے، دنیا میں بہت سارے بواخر آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو کشتی حسین ہے وہی نجات کی کشتی ہے۔ لہٰذا سوار ہونے کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنا ہوگا، غفلت سے بیداری کی طرف آنا ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، غفلت سے بیداری کی طرف آئیں گے اور اس سفینے میں سوار ہوں گے۔ آج ایام عزا کی جو ایام ہیں وہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بھی قریب جا رہے ہیں، اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے پیغام آپ تک پہنچتا ہے،
وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ بہت خوبصورت انداز سے کہ بیداری کا وقت ہے، اور آپ نے وہ قول بھی پڑھا کہ اس وقت کی سب سے بہترین دعا اپنے وقت کے امام کے ظہور کی ہے، اور ایک اور جو قول ہے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اگر صاحب تھوڑی سی اگر یہ معرفت پہ ہم ڈالیں کہ معرفت ہے کیا اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، لسان پیغمبری کی یہ حدیث ہے اور ان کے لسان سے یہ صادر ہوئی ہے حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام زمانہ ہی، اپنے زمانے کے امام کی، من ماتا، یہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں کا لفظ استعمال نہیں ہو بلکہ من جو شخص جو صاحب عقل ماتا انتقال کر جائے، ولم یعرف، لم لام جازم ہے، یعرفہ نہیں یعرف پڑھیں گے، لم یعرف، اور معرفت حاصل نہ کرے، اور جب لم داخل ہوتا ہے تو ماضی کا معنی دیتا ہے، پاسٹ ٹینس کا معنی دیتا ہے۔ لم جب بھی عربی میں داخل ہوتا ہے فعل مضارع میں تو پاسٹ ٹینس کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر لم نہیں ہوتا تو جو ہے یعرف ہوتا۔ تو ولم یعرف، جو اپنے وقت کے من ماتا، جو صاحب عقل، صاحب فراست، صاحب عقل مر جائے، ولم یعرف، اور اس عالم میں مرے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، ماتا میتتن جاہلیہ، گویا یہ ایسا مرنے والا ایسا ہے جیسے لوگ جاہلیت کے زمانے میں مرتے تھے۔ What does it mean؟ اس طرف آنا ہوگا، انفتاح ذہنی پیدا کرنا ہوگا، جیسے لوگ جاہلیت میں کیسے مرتے تھے، یعنی جو جاہلیت کی موت ہوتی تھی ان کے لاشوں کو اٹھا کر جنگلوں میں پھینک دیا جاتا تھا، ان کے عجیب سے حالات ہوتے تھے، جینے کے عجیب سے طرق ہوتے تھے، عجیب منہج و مناہج سے وہ جیتے تھے، جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی، اور اس کے علاوہ ایک قرآن کی آیت بھی آواز دیتی ہے کہ آپ کو ہم جب ڈے آف ججمنٹ میں بلائیں گے تو اکیلے نہیں بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو، ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جو جس امام سے محبت کرے گا اس کو اسی کے ساتھ بلائیں گے، اور اگر امام ناجی ہوگا تو اپنے امت کو بھی جنت کے جادے کی طرف لے کر جائے گا۔ اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ اہل بیت ہی جنت کے یہ مالک ہیں، اور امام حسن اور امام حسین سردور جنت ہیں۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہم امام کے ساتھ جائیں گے ڈے آف ججمنٹ میں، تو ہمیں یہ سوچنا ضروری ہوگا کیا ہم کو امام لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ ہمیں امام اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ کیا ہم جب کربلا جاتے ہیں اور قافلے میں جانے سے پہلے کتنی تیاریاں کرتے ہیں؟ پاسپورٹ ریڈی ہونا چاہیے، ویزا ریڈی ہونا چاہیے، ٹکٹ ریڈی ہونا چاہیے، وہاں ہوٹلز ریڈی ہونے چاہیے، بسیز ریڈی ہونا چاہیے، یہ ہو وہ ہو، ساری چیزیں کیوں کا؟ اس لیے کہ قافلے میں جانے کے لیے اگر ایک ذرا سی ایک کمی واقع ہو جاتی ہے، اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے، ویزا آپ کے پاس نہ ہو، ٹکٹ نہ ہو، تو یو کانٹ ٹریول، آپ نہیں جا سکتے ہیں، قافلہ والا آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ ہر قافلے کے شروط ہوتے ہیں۔ تو اگر امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہم کو ڈے آف ججمنٹ میں جانا ہے تو کیا تمام جو مستلزمات ہیں وہ ہماری حیات ہونے چاہیے؟ اگر ہم اس زندگی میں اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں قافلے میں شامل ہونے کے لیے، تو امام کے قافلے میں اگر ہم کو شامل ہونا، اور ڈے آف ججمنٹ کا عالم جہاں پہ ہر شخص پریشان ہوگا، وہاں پر جانے کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے اور کس منزل پر ہم کھڑے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور فکر کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت خوبصورت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میرا 5واں فرزند غائب ہو جائے، اپنے دین کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے بہکاوے میں آ کر دین سے خارج ہو جاؤ، اس کی غیبت ناگزیر ہوگی۔ اس درمیان بہت سے شیعہ اپنے ایمان اور عقائد سے منہ پھیر لیں گے، خداوند عالم اس غیبت کے توسط سے اپنے بندوں کا امتحان اور آزمائش کرے گا۔ بے شک قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کے پاس کوئی کالر ہو تو لے لیں۔ بس ایک کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میری بہن کہاں سے؟
میں زارا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی جی فرمائیے میری بہن. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا. سب سے پہلے میں آپ کی تعریف کروں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا ہوسٹ کرتی ہیں آپ پروگرام اور بہت ترتیب سے اور اسٹیپ وائز سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل ایکسپلین ہوتا ہے اور ہمیں سننے کا اچھا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ سے مولانا صاحب بہت اچھی طریقے سے بات کو سمجھا رہے ہیں. اسپیشلی ہم ماؤں کو تربیت کی جو تربیت کر رہے ہیں کہ ماؤں کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بچوں کی بھی تربیت کیسے کی جائے اس بات کا بھی پتہ لگ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میں کرنا چاہوں گی. اور اتنا اچھا اتنا زبردست پروگرام آپ لوگ پیش کر رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ آپ دونوں کو ایلیویٹی کو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم سب ماؤں کی آپ تربیت کرتے رہیں اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں تاکہ ہم یہ ٹپس جو آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں پہ اپلائی کریں اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی. کسی آپ ہی کے پروگرام میں کسی اور نے بھی اسی فرائیڈے کے دن یہ جو امام زمانہ پروگرام ہوا تھا کسی نے بتایا تھا میرے گھر سے آقا صاحب تھے پہلے کہ کسی نے امام ایک فریم لگا دیا تھا دیوار پہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اس فریم کو ایمٹی رکھا تھا. اس نے کسی کی پکچر نہیں ڈالی اور انہوں نے کہا تھا کہ اور اپنے بچوں کو روزانہ وہ بتاتے تھے کہ جب امام زمانہ آئیں گے ان کی تصویر یاد رکھے گی. اور جو بھی ان کے گھر آتا تھا پوچھتا تھا کہ اس فریم میں کس کی پکچر لگنی ہے تو وہ ان کو بتاتے تھے یہ امام زمانہ ہے اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اور جب وہ آئیں گے ہم ان کی تصویر لگائیں گے. اسی طرح کیوریوسٹی پیدا ہوتی تھی سب میں نا کہ کون ہے کیا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میری بہن. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جی ظاہر سی بات ہے کہ ابن تیمیہ نے حجر مکی نے اور اس کے علاوہ جو ابن صواعق محرقہ صاحب صواعق محرقہ ابن تیمیہ ابن حنبل یہ تمام بہت سارے افراد نے امام زمانہ کی حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ امام زمانہ کا جو سلسلہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. تو یقینی طور پر خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے اندر بیداری پیدا کرے. آپ نے فون کیا آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے سے بیداری پیدا ہو, ہر وہ وسیلہ, ہر وہ انداز آپ اختیار کریں, وہ جس کے ذریعے سے اس بات کا احساس ہمیں بھی ہو اور بچوں کو بھی, خود کو بھی احساس ہو کہ ہمارے امام زمانہ غائب ہیں. انہ غائب, وہ غائب ہیں. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ یؤمنون بالغیب, مومن وہی ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہو. غیب پر, کیونکہ خدا بھی غائب ہے, غیب پر ہے, وہ ہمیں غیب پر یقین رکھنا ہے, وہ غائب ہے پروردگار, اور امام زمانہ بھی غائب ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کائنات کو عدل و انصاف سے ایک بھرنے والا, ایک منجی کائنات آنے والا ہے, ایک کائنات کو عدل و انصاف سے مملو کرنے والا ہے, تو کیا ہمیں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم اپنے اجیال کو, اپنے کڈس کو, اپنی نسلوں کو اس کی طرف لے کر آئیں اور بیدار کریں. بہت اچھی گفتگو کہ ایک فریم بنائیں اور فریم بنا کر یہ بچوں سے کہا یا آنے والوں سے کہا کہ اس میں ہم امام زمانہ کی تصویر لگائیں گے. یہ ایک تھاٹ ہے, ایک فکر ہے منتقل کرنا آپ کو نسلوں تک. تو پریکٹیکل جب آپ یہ انتظار کریں گے پریکٹیکل اپنے وقت کے امام کا, تو پھر پریکٹیکل تیاری بھی ہوگی کہ یہ امام کب آ جائیں, کس وقت آ جائیں, کس دن ظہور کر جائیں, ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے, کس موڑ پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے, ہم کیسے رہتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, ہماری زندگی کیسی ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اس منزل کی طرف لے جائیں گی کہ جہاں پر ہمیں سوچنے کا موقع ملے گا اور ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. بالکل. ابھی جیسے اگر اس دور کو دیکھا جائے اور اس قول کو دیکھا جائے آغا صاحب, تو واقعتاً یہ دور اس طرح کا چل رہا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آخری دور میں اپنے دین کی حفاظت کی بھی دعا کرنے کے پروردگار ہمیں ایمان کامل پر قائم رکھ, ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ ہو. بہت سی چیزیں جو اندر ہیں, بہت سی چیزیں جو آنے کی کوشش کر رہی ہیں, جو ہمیں حق سے, حق بات کہنے سے, حق دین پہ قائم رہنے سے منع تو نہیں کر رہی, لیکن سامنے آ رہی ہیں. اور انسان خدا نخواستہ اس بہکاوے میں آنے سے پہلے ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ دعا بھی کریں, لیکن اس مقام کو پہچانیں کہ کیا ہے. غلط انداز سے ہمارے اندر اگر کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں رکنا ہے, کیونکہ امام کا اگر قول ہے
کہ بہت سے شیعہ اپنے عقائد اور دین سے منہ پھیر لیں گے۔ بالکل صحیح بات. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اپنے مصدر سے ہٹ جاتا ہے نا، اپنے منبع سے ہٹ جاتا ہے. اگر ایک بچے کو آپ کالج کی طرف نہ لے جائیے، یونیورسٹی کی طرف نہ لے جائیے، دین کے جادے کی طرف نہ لے کر جائیے، تو اگنورینس کی طرف ہو جائے گا، جہالت کی طرف چلا جائے گا. اور مولا فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں الناس اعداء ما جہلوا، انسان دشمن ہو جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر. تو یہ دشمنیاں، یہ تنافر، یہ مسائل، یہ عقیدت کے مسائل یا عقائدی مسائل جو بھی ہیں، یہ جہالت کے بنیاد پر ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منبع علم کی طرف رہیں. اور پھر میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمارے پاس امام زمانہ اور وقت کے امام کی وجہ سے امام ہماری نصرت فرماتے ہیں اور پردہ غیب میں رہ کر ہمارے مراجع کرام کی نصرت فرماتے ہیں. آج ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں، جو کتابیں ہیں، جو برہان ہیں، جو براہین ہیں، جو علم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے؟ علماء ہی نے حفاظت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. 50 سال، 70 سال، 70 ایئرز، 80 ایئرز اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے آپ تک انہوں نے آل محمد کے علم کو پہنچایا ہے. لہٰذا علماء کی قدر کیجئے. میں پھر یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قحط پڑ جائے. جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کا احترام نہیں کیا، پروردگار نے اس نعمت کو سلب کر لیا. خود مولا نے یہ جملہ کہا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. کچھ ایسے بھی گناہ ہیں ہمارے جس کی وجہ سے نعمت تبدیل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، نعمت کو پروردگار لے لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے. تو نبی بھی نعمت ہیں، امام بھی نعمت ہیں، علماء بھی نعمت ہیں، مراجع کرام نعمت ہیں آپ کے لیے. اور آپ اکثر میں یہ کہتا ہوں، چونکہ واضح کر دوں، میرے سامعین دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں کسی چیز کو رٹا نہیں جاتا ہے کہ مراجع کرام نے ایک مرجع نے فلاں توضیح المسائل کو رچ لیا، دوسرا بھی آئے گا تو رٹ کر وہی مرجع بن جائے گا. نو، ہمارے یہاں باب اجتہاد کھلا ہوا ہے. ہمارے یہاں اشتہاد کا مطلب کوشش ہے، سعی ہے، ریسرچ ہے. ہر مرجع اپنے علم کے اعتبار سے ریسرچ کرتا، اس منزل کمال تک پہنچتا، اور پہنچنے کے بعد پوری زندگی کو وقف کرتا ہے، وقف کر کے آپ کو علوم آل محمد آپ تک پہنچاتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، ریسرچ میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے. ہر مرجع ایک ہی گفتگو نہیں کرے گا. اگر ایک ہی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابواب اجتہاد مغلق ہو گئے. ہمارے یہاں ابواب اجتہاد مغلق نہیں ہے. لہٰذا اگر فکری کہیں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا، اور ہونا چاہیے، اگر اختلاف نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ ان کا ریسرچ یہ ہے، ان کا ریسرچ یہ ہے، فلاں کی تحقیق یہ ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو علماء پہ اس کو چھوڑیں، اور آپ جدال میں، مجادلہ میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے آپ کو عقیدے کی اس منزل پر لے کر جائیں جہاں پر آپ کا امام پہنچانا چاہتا ہے آپ کو. بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے. میرے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا علی مدد. السلام یا علی مدد. کون میری بہن؟ السلام مولا علی مدد. جی میں رقیہ بات کریں جرمنی سے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. تھینک یو. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی انسان کوئی بھی اسٹون پہن سکتا ہے؟ مطلب سم ٹائم ہوتا ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ برتھ ڈیٹ دیکھ کے اور کیا نام ہے نام دیکھ کے پھر بندہ اسٹون پہن سکتا ہے. تو کیا مطلب بغیر مطلب ان سب چیزوں کے اسٹون پہن سکتا ہے کوئی بھی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں آیت اللہ سستانی کی ایک بک پڑھ رہی تھی، عراق کی سیاحت. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سے پہلے 3 دن روزے رکھنے چاہیے، اور تیسرے دن غسل کر کے گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک دعا تھی وہ پڑھنی چاہیے. اور پہلی بات تو مجھ سے پیج گم ہو چکا ہوا، تو کیا اگر ایسا کچھ ہے تو پلیز مولانا صاحب آپ بک کے ساتھ اور پیج کے ساتھ اگر آپ بتا سکے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جرمنی سے رقیہ تھیں. خدا سلامت رکھے ان کو. یقینی طور پر ان کے اندر ایک بیداری ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں. دیکھیں آپ کتاب ہے ثواب الاعمال، عربی میں ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ پوری کتاب بہت ہی عظیم ہے اور احادیث پر مشتمل ہے. اس میں یہ مختلف حدیث پائی جاتی ہیں اور اس طرح کی بھی حدیث ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مراجع کرام کسی شے کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کوئی بیان نہیں دیتے ہیں. ان کا مقصد یعنی ان کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ امام کی فکر کو آپ تک پہنچاتے ہیں، امام کی حدیث کو آپ تک پہنچاتے ہیں، امام کے کلام اور بیان کو آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ جب آپ زیارت امام حسین کے لیے جائیں
تو کم از کم 3 دن روزے رکھیں. روزہ اس لیے رکھنا ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ آپ کے اندر اسپریچولیٹی پیدا ہو جائے، روحانیت پیدا ہو جائے، بھوک کا احساس ہو، درد پیدا ہو جائے کہ ہم اس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں لاجک سمجھے، جن کے بچے کربلا میں 3 دن تک بھوکے اور پیاسے تھے. ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں، ریڈی کریں. اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں کہ جب گھر سے نکلیں تو غسل کریں. غسل کرنے کے بعد ہم زیارت پڑھ لیں، زیارت امام حسین پڑھ لیں، زیارت عاشورہ پڑھ لیں، زیارت ناحیہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو. اس کے بعد آپ کربلا جائیں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب آپ کربلا جائیں تو اس طرح کی غذائیں نہ کھائیے جس کی وجہ سے آپ کے قلب میں بہجت پیدا ہو، سرور پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، بلکہ کوشش یہ کریے کہ اچھی غذاؤں سے اجتناب کیجیے. آپ امام حسین کی زیارت کے لیے پریکٹیکل روتے ہوئے جائیے، گڑ گڑاتے ہوئے جائیے، لبیک یا حسین کہتے ہوئے جائیے. اور کوشش یہ کیجیے کہ جب آپ کربلا میں ہوں تو صرف اور صرف امام حسین کا تذکرہ ہو، دنیاوی کوئی باتیں نہ کیجیے. اور ہنسیے بھی نہیں، مذاق بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ارض کربلا ہے، وہ زمین کربلا ہے. آج بھی وہاں ایک ماں اپنے لال کی زیارت کے لیے آتی ہے، وقت کا امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. لہٰذا آپ زائرہ ہیں یا زائر ہیں تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں اپنے روحانیت کے اندر اضافہ کرنا ہے پریکٹیکل طریقے سے، نہ کہ صرف اور صرف اپنا نام ہم زائر یا زائرہ میں لکھوا لینے کے لیے جائیں، بلکہ پریکٹیکل حسینی بنیں اور انشاءاللہ صحیح معنوں میں ہم زیارت کر کے آئیں. اور جب آپ زیارت کر کے آئیں تو کوشش یہ کریں، محسوس کریں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا چینج آیا ہمارے اندر. ہم جانے سے پہلے کیسے تھے اور آنے کے بعد ہمارے اندر کیا چینجنگ آ گئی. اگر آپ کے وجود میں انقلاب آ جائے، آپ کی فکروں میں انقلاب آ جائے، آپ کے عمل میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے ایکٹیویٹیز میں، آپ کے ایکشنز میں، آپ کے ڈیڈز میں اگر انقلاب آ جاتا ہے تو یقینی طور پر آپ کی زیارت قبول و مقبول ہے. اور اگر کوئی انقلاب نہیں آتا، جیسے جانے سے پہلے تھے، آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، تو سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ ہم کائنات کے اس امام کی زیارت کر کے آئیں جس نے کائنات میں انقلاب برپا کیا. ہمارے اندر انقلاب برپا کیوں نہیں ہوا؟ انشاءاللہ. بلکہ جہاں زیارات کا ذکر آیا، بہت سے قافلے، بہت سے مومنین مومنات زائر امام حسین کے لیے رواں دواں بھی ہو چکے، اور کربلا نجف سے کربلا کا سفر بھی کچھ لوگوں کا شروع ہو چکا، کچھ لوگ کریں گے، کچھ کر رہے ہیں. لیکن بات ساری یہی ہے، یہ سفر جو ہے، یہ سفر ہماری منزل تک لے جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. یہ سفر ہمیں ہماری منزل امام زمانہ علیہ السلام، اس کشتی نجات جو امام حسین علیہ السلام ہے، وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جو ہم دن بھر میں بغیر سوچے سمجھے کر جاتے ہیں، اور پھر رات میں آ کر اگر کبھی خوش قسمتی سے اپنا محاسبہ کر لیا جائے، پھر احساس ہوتا ہے کہ پلڑا کہاں بھاری ہے. تو اس پلڑے کو جب سوچیں تو کوشش کیجئے کہ نیکیوں والا ذرا بھاری ہو جائے. جزاکم اللہ. بہت اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا کہ محاسبہ ہم کیسے کریں. مجھ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا. کالر تو نہیں آپ کے پاس؟ جی میرے پاس کالر ہے. بسم اللہ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں جلدی باتیں ختم کروں گا کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. مجھے ایک دو باتیں معلوم کرنا تھیں، خاص طور پہ رجت کے بارے میں، کہ رجت کے بارے میں قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ المومنون آیت نمبر 100 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک کام انجام دوں، ہرگز نہیں. اور لیکن ذات جامعہ میں ہم جب ذات جامعہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ زائر کی طرف سے یہ اقرار ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں آپ کی رجت کی تصدیق کرتا ہوں. اب مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت اور ذات جامعہ کا یہ جملہ ایک دوسرے کے مستقبل ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے کہ رجت سے کا مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں 3-4 مرتبہ اس قسم کی آیتیں ہیں جو کہ دی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشہور ہے کہ امام زمانہ
جب تشریف لائیں گے تو کچھ خاص مومنین اور کچھ بدتر کافر جو ہیں اٹھائے جائیں گے. اور اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر مرنے کے بعد آخرت کے طور پر طریقوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور اسے مبا یا اس پہ یقین ہو جاتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے جبکہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تو حالت کفر میں آئے. تو مجھے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ مومن تو دنیا میں اپنی تکلیف شرعی ادا کر کے عالم برزخ میں رہ رہے ہیں اور انہیں عالم برزخ سے نکال کر دنیا میں پھر تکلیف شرعی میں مبتلا کرنے کی آخری کیا حکمت ہے؟ یعنی دوبارہ ان کو اسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا. اور یہ اس میں 3-4 آیتیں ہیں جو میں ایک کتاب پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ میں بالکل بھی نہیں آیا. تو بہرحال اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیجیے، بریف کر دیجیے تاکہ کچھ علم میں اضافہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا سوال ہے؟ ابھی تو لاسٹ انہوں نے ویسے تو بڑا سورہ مومنون کا پوچھا ہے جو زیارت ناہیہ میں بھی ہے، مجھے اس کے الفاظ ایگزیکٹ سمجھ نہیں، لیکن لاسٹ میں پوچھا ہے کہ مومنین کو دوبارہ برزخ سے زندہ جو کیا جائے گا اس کی کیا حکمت ہے خداوند متعال کی؟ دیکھیں اس پر مسلسل پیغمبر خدا نے بھی اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی پائی جاتی ہے. فرض کریں کہ اگر کسی مومن کو پروردگار نے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا زندہ کیا ہے تو وہ زندہ کر کے وہ امام کے ناصرین میں ان کا شمار ہوگا. فرض کریں ہم ہیں، آپ ہیں، میں ایک ایگزامپل پیش کر دوں. آپ ہیں، ہم ہیں، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی. رجعت کیا مطلب؟ پلٹنا. رجعہ یرجع جو ہے، رجعہ وہ پلٹا، یرجع پلٹتا ہے یا پلٹے گا. رجعت اسی سے ہے، یہ رجعت سے ہی یہ ساری چیزیں رجعت اور رجعہ یرجع اور رجوع بھی جو ہے یہ سب ایک ہی مفہوم میں ہیں، پلٹنے کے معنی میں ہے، آنے کے معنی میں ہے، ریٹرن ہونے کے معنی میں ہے، واپسی کے معنی میں ہے. تو یہ رجعت کا لفظ عربی میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک بندہ ہے ابھی یہ دعا کر رہا ہے پروردگار حجت خدا کا جب ظہور ہو تو ہم کو امام کے ناصرین میں، ہم کو امام کے معاون میں، مساعد میں، مددگار میں شمار فرما. دعا کرتے کرتے زیارت حجت خدا پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا، روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا. اب اگر 100 ایئرس لیٹر، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 50 ایئرس کے بعد، 20 ایئرس کے بعد، 10 ایئرس کے بعد اگر وقت کے امام کا ظہور ہوتا ہے تو امام زمانہ اس کو اٹھائیں گے. یہ ہے رجعت، پلٹے گا، امام کی طرف آئے گا اور آ کر امام کی نصرت کرے گا، امام کا مساعد بنے گا، امام کا نصیر بنے گا، امام کا یہ محافظ بنے گا، مددگار بنے گا. یعنی یہ خواہش لے کر دل میں اس کائنات سے چلا گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹیکل اس مفہوم کو سمجھیں کہ بہت سارے کائنات میں ایسے لوگ ہیں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اور امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، امام کے معاون ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں مسلسل، بٹ ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ کوئی 100 ایئر سے زیادہ نہیں جی رہا ہے، انتقال ہو گیا. اب امام آئیں گے تو کیا یہ شخص جو قبر میں ہے اسے اٹھائیں گے؟ ہاں بالکل اٹھائیں گے، اس لیے کہ انتظار کرتے کرتے اس کا انتقال ہو چکا ہے. اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ وقت کے امام کا انتظار فرمائیے، وقت کے امام کا انتظار کیجئے. اور جب انتظار کرتے کرتے ہم اس کائنات سے چلے جائیں گے تو امام زمانہ ہم کو اٹھائیں گے. یعنی سب سے بڑا شرف ہم کو یہ ملے گا کہ امام زمانہ ہم کو اپنے لشکر میں لیں گے. اور جب اس کائنات میں ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے تو ڈے آف ججمنٹ میں جہاں خدا نے کہا یوم ندعو کل اناسم بے امامہم، ہم پکاریں گے، آواز دیں گے، صدا دیں گے، بلائیں گے. کس کو بلائیں گے؟ ہر شخص کو، ہر امت کو، ہر فرد کو پکاریں گے، آؤ اپنے امام کے ساتھ آؤ. تو امام کے ساتھ ہمیں محشر میں بھی جانا ہے اور یہاں بھی امام کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ یوم العبادت بھی ہے، یوم الظہور بھی ہے، یوم الولادہ بھی ہے اور سید الایام ہے یہ جمعہ. لہٰذا ہم اپنا محاسبہ کریں اور کوشش کریں، اپنے آپ کو چیک کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. صبح سے شام تک کالر تو نہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12ویں حجت کا ظہور ہوگا، ہوا نہیں ہے، کیا وہ معاذ اللہ خدا کے انصاف کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں کہ
63 برس تک تو حضور شامل ہوں اور ان لوگوں سے حضور کی زندگی میں جو مسلمان تھے ان کے متعلق جب قیامت میں پوچھا جائے گا تو اوامر اور نواہی کا تو وہ تو ہوا معاملہ. تو ان کے بعد 1400 سال یہ لے کے اگر یا 1200 سال کم از کم اس دوران اگر کوئی ہادی موجود نہیں تھا تو خدا پوچھے تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہادی موجود نہیں تھا؟ ہمیں برگلانے والا تو موجود تھا, شیطان موجود تھا, لیکن ہاتھی نہیں تھا, تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو وہ کیا معاذ اللہ کیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور ہوگا اس دورانیہ کے متعلق کیا کہیں گے جو بیچ میں یہ 1200 برس کا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ خدا کے انصاف کے اسے انکار نہیں کر رہے؟ اگر میرے الفاظ موضوع ہوں تو بہت مہربانی. جزاکم اللہ, خدا سلامت رکھے آپ کو, اپنے حفظ و امان رکھے, اور تمام سامعین ناظرین حاضرین اور منتظرین و مستمعین کی دعاؤں کو, حاجتوں کو پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں قبول مقبول فرمائے اور سب کو خدا سلامت رکھے. یقینی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے, ایک آیت اور ایک حدیث, اگر اس پر ہی غور کر لیا جائے کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم ڈے آف ججمنٹ میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, تنہا نہیں بلائیں گے, امام کے ساتھ بلائیں گے. رسول ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ رسول وارث شریعت ہیں, دین لے کر آئیں, شریعت لے کر آئیں, نہج حیات لے کر رسول آئے ہیں. فرماتے مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ, جو صاحب عقل صاحب فراست مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی امام کی معرفت کو واجب قرار دیا ہے, واجب ہے, یجب علینا, ہم پر واجب ہے کہ ہم وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں. ایک طرف معرفت حاصل کرنا, دوسرا امام کے ساتھ جانا ہے. تو اگر امام موجود نہیں ہیں تو ہم قیامت میں پروردگار سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم کس امام کی معرفت حاصل کرتے؟ امامہ زمانے ہی جو لفظ آیا, اپنے زمانے کے امام, تو ہمارے زمانے میں کوئی امام تھے ہی نہیں, نعوذ باللہ. تو یہ جو لوگوں کی ایک تھاٹ ہے وہ رانگ ہے, وہ چیلنج کر رہے ہیں خدا کو, اس کے غیب کو, اس کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں, اور غلط ہیں, وہ جادہ حق پر نہیں ہیں, جادہ باطل پر ہیں. اور میں عرض کروں کہ اہل سنت کی بہت ساری کتابیں میرے پاس ریفرنس موجود ہے, سوائق محرقہ ابن تیمیہ نے, اور بہت سارے اہل سنت کے, ابن حنبل نے بھی, احمد ابن حنبل نے بھی اس کو کوٹ کیا, امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو, کہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ امام زمانہ آئیں گے اور کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب ضرورت اس بات کی کہ ہم بیداری کی طرف آئیں, ہمیں امام کے ساتھ ڈے آف ججمنٹ میں جانا ہے اور وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا. تو امام ہوں گے تب ہم وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں گے نا, اگر امام نہیں تو ہم کس کی معرفت حاصل کریں گے؟ یہ اس کی طرف ملتفت اور متوجہ ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہے. اچھا, ایک وہ میری بہن نے جرمنی سے سٹون کا بھی پوچھا تھا کہ کون سا پہنا جاتا ہے. جی جی جی, جزاکم اللہ. سٹون دیکھیں آپ کوشش کریں کہ در نجف پہنیں, عقیق پہنیں, فیروزہ پہنیں. یہ جو ہے اس طرح کے جو حجر ہیں اور احجار ہیں, تذکرہ اکثر روایت میں ہے کہ آپ عقیق پہنیں, فیروزہ پہنیں اور در نجف پہنیں. تو یہ عقیق یمنی اگر آپ کو مل جائے تو آپ پہنیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی روایتیں ہیں عقیق کے لیے اور بہت فضیلت ہے. اور در نجف جو نجف کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی آپ پہنیں, اور فیروزہ بھی آپ پہنیں. انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے خیر. تو مطلب کوئی وہ کہہ رہی برتھ سائن یا کو دیکھنے کی نہیں نہیں نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی استخارہ کسی چیز آپ استخارہ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, لیکن استخارہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ استخارہ کر ہی کریں. نہیں, ان احجار کا استعمال آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. جی بہت شکریہ. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شوکت رضوی بول رہا ہوں. جی جی, اور مولانا صاحب کو بھی میری خدمت, میری طرف سے سلام قبول ہو. بہت شکریہ میرے بھائی کال کرنے کا. جی فرمائیے. جی فرح بہن, دیکھیے میں ذرا مولانا صاحب سے یہ انکوائری کرنا چاہوں گا. دیکھیے کل پرسوں نا پاکستان پہلے پی ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا, اس میں سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے. اس میں میرا خیال ہے تعصب اس حد تک ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہ دیکھیے خود رسول خدا کے زمانے سے لے کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہر طرح کی تعلیم دی گئی, اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے تو مدینہ میں مسجد نبوی کو یونیورسٹی کا درجہ دیا, اور سائنس اور کتنے علوم کے, یعنی کہتے ہیں کہ 1000 علوم جو تھے ان کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں پہ. اب یہ جو یہاں پہ دکھایا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ
हमारे पास सिर्फ आइडियाज थे, और ये भी नहीं बताया कि आइडियाज किसकी तरह से प्रोवाइड किए गए, बल्कि ये कहा गया कि उसके बाद बनो अब्बास ने उसको अमली जामा पहनाया और साइंस की तरक्की हुई। तो क्या हम लोगों के पास कोई इस किस्म की आइमा के जो उन्होंने दर्ज दिए थे, कोई कुतब हैं जो हम अपने बच्चों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े कंफ्यूज होते हैं ये चीज़ें देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। मैं बरादर अज़ीज़ को 2 लफ्ज़ों में जवाब दे दूं कि बरादर अज़ीज़, दुनिया का जितना भी इल्म है वो 28 हरफों पर मुश्तमिल है। ओनली 28 हरूफ, पूरी कायनात का सारा इल्म 28 हरूफ पर मुश्तमिल है। 28 हरूफ पर पूरे कायनात का इल्म परवरदिगार ने समेट दिया है। और कुरान मजीद में सिर्फ 28 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। ओनली 28 हरूफ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। इन 28 हरूफ में 14 हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ते लगे हुए हैं, और 14 हर्फ ऐसे हैं बग़ैर नुक्ते के हैं। और नुक्ते को इल्मुल हुरूफ में रूह कहा जाता है, और हर्फ को जिस्म कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है। इसीलिए मौला मुत्तक़ियान ने कहा था, अना नुक्ततुल्लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता है। यानी 14 हर्फ नुक्ते के साथ परवरदिगार ने इस्तेमाल किया है कुरान मजीद में, और 14 बग़ैर नुक्ते, यानी 14 की रिपीटेशन ये डबल करके 28 हरफों पर पूरे कुरान को परवरदिगार ने पेश कर दिया। और कुरान में क्या कहा, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, और परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि हमने आपके ऊपर जो कुरान को नाजिल किया तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय को बयान करने के लिए, यानी पूरी कायनात का इल्म है। कुरान और अहले बैत जो है इस पर आपको सोचना ही नहीं है कि ये इल्म वो इल्म, जितना भी कायनात का इल्म है और कायनात में जो भी इल्म पाया जाता है वो कुरान मजीद में है। चाहे वो साइंस का इल्म हो, जितने भी उलूम पाए जाते हैं वो कुरान और अहले बैत ही के ज़रिए से पूरी कायनात में पहुँचे। हाँ, ये अलग मसला है कि अहले बैत पर अक्सर जुल्म होता रहा, अहले बैत का लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जुल्म करते रहे। जिस तरीके से जनाब नूह को पत्थर मारते रहे, जनाब नूह तबलीग करते थे बट उनको पत्थरों में इतना मारते थे कि ढक जाते थे पत्थर में, और जबरील आके हजर को हटाते थे और फिर जनाब नूह को बचाते थे। तो इसी तरह इमाम को, मासूमीन को बहुत परेशान किया, जुल्म बहुत किया गया इनके ऊपर। वरना जितने भी उलूम पूरी कायनात में मौजूद हैं वो अइम्मा ही के बताए हुए हैं। अइम्मा ही ने सारे उलूम को पूरी कायनात में फैलाया और नशर किया है। मसदर यही हैं, मंबा यही हैं, सरचश्मा यही हैं। इन्हीं से मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया भी है नहज बलागा में कि यनहदरो अन्निस्सैल वला यरक़ अलैहि तैर, यनहदरो अन्निस्सैल, उलूम के समंदर, उलूम के दरिया हमसे फूटते हैं, वला यरक़ अलैहि तैर, और कोई तारे फ़िक्र हम तक उसकी रसाई नहीं है। किसी भी तारे फ़िक्र की रसाई हम तक मुमकिन नहीं, इसलिए कि हम मंबा हैं, हम सरचश्मा हैं। लिहाजा परवरदिगार हम सबको सीरत अहले बैत अख्तियार करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो नक़ाइस हैं, उनको परवरदिगार दूर फरमाए, और ख़ुदा आप सबको सलामत रखे। ये यौमुल जुमा है, यौमुल इबादत है, यौमुल विलादा है, यौमुल ज़ुहूर है, यौमुल मुबारक है, यौमुल बरका है, यौमुल बहजत है। लिहाजा हम सबको इस दिन के अंदर अपना मुहासबा करने की तौफ़ीक़ और क़ुव्वत इनायत फरमाए, और यकीनी तौर पर हमारे अंदर वो जज्बा, वो हमास इनायत करे परवरदिगार कि हम इमाम के नासरीन में हमारा शुमार हो सके, और मौला हम सबको अपने खादिमों में शुमार कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आगा साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत खूबसूरत मैसेज, और आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, कॉल की, अपनी इस इबादत में अपना हिस्सा डाला। बहुत दुआ गो हैं कि परवरदिगार हमें उस राह पे, उस जादे पे चलने की तौफीक अता करे जो मंजिल हमारी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में शामिल हाल रखेगा। इंशाअल्लाह आज जुम्मा है और 2 दिन के गैप के बाद मंडे को दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम सफीनतुन निजात को लेकर, और 72 पाउंड की जो हमारी लब्बैक या हुसैन की कैंपेन है उसमें अपना हिस्सा डालना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। या सैयदी या मुहतदी या ताहिरी या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन।
شهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي يا ذكرك الجديد حسين